کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری KYC جو اتنی مشکل ہے اینڈ اس کو اتنا ڈو یو تھنک کہ اٹ کوڈ بی کہ KYC اتنی مشکل اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ اور پارٹیسپیشن نہ ہو اینڈ تاکہ مینیپولیٹرز کین مینٹین دیئر مارکیٹ کیپ ایز پرسنٹیج آف دیئر پورٹ فولیو ایز پرسنٹیج آف مارکیٹ؟ دیکھیں پہلا بیک بریکنگ سٹیپ تب تھا جب یہ میوچلائزیشن ڈیو میوچلائزیشن کا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. اگر آپ ریکال کریں اصل میں کیا ہے کہ پہلے ان کا بہت زیادہ ہولڈ تھا مارکیٹ کے اوپر اور چھوڑتے بھی نہیں تھے. پھر کیا ہوا, گورنمنٹ کو ان کا کوئی ویک پوائنٹ مل گیا. جب گورنمنٹ کو ان کا ویک پوائنٹ مل گیا تو پھر یہ پھنس گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہماری جان چھڑاؤ. جان چھڑانے کا طریقہ یہ تھا کہ برنگ ان اسٹریٹجک انویسٹر. ایز یو آر ویل اویئر, اسٹاک ایکسچینج از ناؤ influenced, highly influenced by a strategic investor from China. We're owned actually. Yeah, we're owned by them. So nonetheless, we claim that we are owned by them, but the facilitation was done by a very powerful person who is not a Chinese person, who is not a Pakistani as well, but is in the list of the richest people, as you may have read recently. And perhaps he is the richest person, but the list is not accurate. So aim یہ ہے کہ that financial organization was the one who facilitated the strategic investor into coming into Pakistan. Once they are there, unfortunately کافی عرصے تک ان کو success نہیں ملی. It was just the fall of the previous government that kind of created that kind of domino effect that brought the stock exchange into prominence. ورنہ ابھی بھی فوکس ریئل اسٹیٹ پر ہوتا. یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں گورنمنٹ پالیسیز ہیں. یہ سارا گیم گورنمنٹ پالیسیز کا ہے. ابھی ریئل اسٹیٹ از انڈر پریشر, سو اسٹاک ایکسچینج از دا وائبل اپرچونیٹی. اور آپ دیکھیں گی یہ اٹس ناٹ اے جوک, میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. گلوبل ویورز نے جو پاکستان کی جو موو ہے ابھی, آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ چینجنگ دا ٹاپک, بٹ پاکستان کی جو موو ہے ٹورڈز ڈیجیٹل ایسیٹس اینڈ کرپٹو کرنسی, اس کو بڑا اچھی لائٹ کے اندر دیکھا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں وہ ایلیٹ کے لیے رہے گا. بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر KYC اتنا مشکل بنا ہے. ریگولیشن نہیں آئے گی, فریم ورک نہیں آئے گا. نہیں آئے گا, بٹ اونلی فار رچ اینڈ پاورفل پیپل who would be able to use the money to take it abroad. یہ میں مطلب جنرلی آپ دیکھیں فریم ورک کے معنی یہ ہے کہ ابھی بھی اب ہم اور کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے. وائی از دس کنفیوژن؟ کیونکہ جب میں کہتا ہوں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی یہ تو ایلیگل ہے. جب پریشر آتا ہے تو بولتے ہیں اس کا فریم ورک نہیں ہے. فریم ورک کب آئے گا, کیسے آئے گا, کس طرح سے آئے گا؟ اب جب آپ مین ریگولیٹری باڈی کو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ کرپٹو ہے کیا. اچھا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرپٹو کیا ہے, ہائر سم ون ہو ڈز. اور ابھی ہیں لوگ ہمارے پاس, لیکن کوشچن میں آپ دیکھیں آپ کو سمجھنا ہے یہ چیز, دس از نو کنٹری فار اولڈ مین. برا نہ ماننا, پاکستان's finance and economics جب تک آپ نہیں لاؤ گے تو کیسے بنے گی. یہ جو ایک خاص ایج سے زیادہ کے لوگ ہیں ان کو کس طرح آپ سمجھاؤ گے ڈیجیٹل ایسیٹس؟ وہ فائنانس بروز کا کلب بن جاتا ہے نا. ان کو دیکھیں آپ اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں آپ کبھی کنیکٹ نہیں کر سکیں گے ان کے ساتھ. پرابلم یہ ہے کہ ان کو یہ چیز ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتی. ان کو آپ نے ابھی بتایا اسٹاک ایکسچینج ڈائجسٹ نہیں ہوتی شروع میں, کہ ابھی بھی وہ بولتے ہیں کہ یہ سٹا ہے, ابھی بھی بولتے ہیں کہ یہ جوا ہے. تو مین ایم یہ ہے کہ آپ ان کو کیسے ڈائجسٹ کروائیں گے. اچھا, اور آئی ول بی ویری فرینک ود یو, بہت سارے ایسے ڈیجیٹل ایسیٹس ہیں جن کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے, جن کی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے, لیکن ان کی سوشل انفلوئنس کی مانیٹائزیشن ہے. لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کا ایکسیس تو ہے. دا ہول پوائنٹ آف برنگنگ ان ریگولیشن اس کے ایک دفعہ جب ریگولیشن آ جاتی ہے نا تو SECP کین ٹیک آؤٹ اے لسٹ, گیو آؤٹ لائسنسز ٹو ایکسچینجز. ایک تو آپ کا فورن CAPEX آئے گا to putting up offices here, employing local marketing agencies, employing students, graduates in the offices to the whole purpose is decentralized finance.